بتاؤں گی کہ یزید کی موت کس طرح ہوئی۔ عابدین فریق کی روایت ہے کہ یزید ایک شرابی تھا جس کو ایک عیسائی لڑکی سے بہت محبت ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی روم کی تھی اور ایک عیسائی لڑکی تھی، وہ ایک راہب کی بیٹی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو یزید کا بادشاہ بننے سے پہلے اس کا ایک دوست تھا عبید اللہ بن زیاد، اور جب وہ بادشاہ بن چکا تو پھر اس کا ایک بیسٹ فرینڈ بن چکا سرجون ابن منصود جس کا نام تھا۔ سرجون بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور یزید بھی اپنے جوانی کے عالم میں تھا، اور پھر یہ دونوں دوست ایک ہی لڑکی سے افیئر کرنے لگے۔ دونوں کو ایک ہی لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اب یہ لڑکی ان دونوں کو سالو کیا کرتی تھی، ان دونوں کو ہینڈل کیا کرتی تھی، کبھی بھی اس کی بات اس کو نہیں بولتی اور اس کی بات اس کو نہیں بولتی، وہ دونوں سے ملا جلا کرتی تھی وہ لڑکی۔ کبھی کبھی ان دونوں کے بیچ دونوں دوستوں کے بیچ اس لڑکی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ لڑکی سے کہتا ہے، یزید اس لڑکی سے کہتا ہے، اس کے بالوں پر ہاتھ دے کر کہتا ہے کہ آخر تم کب تک مجھ سے دور رہو گی، مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ تم مجھ سے اس بارے میں کل بات کرنا، میں تم سے کل ملوں گی۔ وہ ایک جگہ پر بلاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم اکیلے آنا، کسی کو اپنے ساتھ مت لے کر کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو دوسرے دن یزید خوشی خوشی جاتا ہے اس لڑکی کے پاس، بہت زیادہ خوشی خوشی اکیلے چلا آتا ہے لڑکی کے گھر۔ وہ لڑکی کا گھر ایک جنگل کے بیچوں بیچ ہوا کرتا تھا۔ لڑکی کیا کرتی ہے، لڑکی کا ارادہ کچھ غلط رہتا ہے، وہ اپنے لباس میں ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور پھر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر لڑکی آگے بیٹھتی ہے اور یزید کو پیچھے بیٹھاتی ہے، اور پھر وہ اس کو ریگستان کی طرف لے جاتی ہے۔ گھوڑے کو بہت تیز دوڑاتی ہے، اتنا تیز دوڑاتی ہے کہ دونوں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جس مقام پر گھوڑے کو روکتی ہے وہ اس مقام پر شراب کا پہلے سے انتظام کر رکھتی ہے وہ لڑکی، اور پھر یزید پیاس سے بہت زیادہ نڈھال ہو جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی اس کو بہت زیادہ شراب پلانے لگتی ہے۔ پھر وہ شراب پیتے پیتے نشے میں دھت ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تیز دوڑنے کے بعد یا بہت زیادہ پیاس لگنے کے بعد اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس کی پیاس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یزید بار بار اس لڑکی سے کہتا ہے کہ مجھے پانی کے چند قطرے پلا دو، پانی، مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، لیکن وہ صرف شراب ہی پلاتی جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اس کو دھکا دیتی ہے اور پھر اپنے لباس سے خنجر نکال کر اس کو قتل کر دیتی ہے۔ جب اور پھر یہ کہنے لگتی ہے کہ تم تو اپنے باپ کے بھی غدار ہو، تمہارے باپ نے یہ تم سے وعدہ لیا تھا نا کہ تم آل نبی کے امتوں کو، آل نبی کو تکلیف مت دو، ان کے ساتھ بد سلوکی مت کرو، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ، ان کے آل اولاد کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، انہیں کربلا کے میدان میں اتنا زیادہ تڑپایا، ان لوگوں کو شہید کر دیا، یہ ہے تمہارا صلہ۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ خنجر نکالتی ہے اور پھر اس کو قتل کر دیتی ہے۔ وہ تڑپتا رہتا ہے، چونکہ جو یزید تھا وہ عیاشیاں کرنے کے لیے لڑکیوں کو لے کر 3 دن 4 دن باہر نکل جاتا تھا، اس لیے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ ہوگا کہیں پر عیش معاش کرتا ہوگا، کہیں پر رنگ رلیاں مناتا ہوگا یزید، تو وہ کوئی اسے ڈھونڈنے نہیں آیا، اور لڑکی وہ جو تھی اس کی گرل فرینڈ، وہ اس کو قتل کر کے چلے جاتی ہے۔ جب 3-4 دن ہو جاتا ہے، جب 5 دن ہو جاتے ہیں، تب اس کے جو گروپ کے لوگ تھے، جو اس کے ممبرس تھے، وہ ان کو جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، اور ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچتے، اس ریگستان کے اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یزید کا گلا اس کے جسم سے الگ ہوا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے اور اس کے جسم پر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ جو لوگ تھے وہ سوچتے ہیں کہ ایسی حالات میں اس کی سلطنت دمشق میں لے جانا پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کی عیب کو چھپانے کے لیے اس کو وہیں پر دفن کر دیتے ہیں، اسی جنگل میں، اسی ریگستان میں اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اسے نہ کوئی غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن دیا جاتا ہے، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسے ویسی ہی حالت میں اس کے کیڑے پڑے ہوئے جسم کے ساتھ اس کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہانی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کئی سالوں بعد، کئی ہزاروں سالوں بعد جب وہاں پر عیسائیوں کی قوم پھر سے آباد ہوتی ہے اس مقام پر، تو وہاں پر ایک لوہے کی بھٹی بنا دی جاتی ہے، اور اس بھٹی میں وہ
यजीद जो है वो हमेशा जलता ही रहता है। फिर वो ये सब मामला सॉर्ट आउट होने के बाद जब यजीद का एक बेटा था, वो बहुत ही मुआविया, उस बेटे का नाम मुआविया था, वो बेटा बहुत ज़्यादा नेक था। तो लोगों ने कहा कि अब तुम्हारे बाप के मरने के बाद अब हम तुमको अपना मतलब लीडर मानेंगे, अब हम तुमको अपना मतलब सल्तनत तख्त पर तुमको बैठाना चाहते हैं। तो चूँकि वो बेटा नेक था, वो बेटा कहने लगता, वो बेटा नमाजी था, वो कहने लगता है कि जिस तख्त के लिए आले नबी को तड़पाया गया है, जिस तख्त के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को, हसन हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए हैं, जिस तख्त पर उन लोगों की बददुआ शामिल हो, उस तख्त पर मैं नहीं बैठूंगा। तो फिर वो उस तख्त पर नहीं बैठते। हालांकि यजीद के 5 बेटे थे, उनमें से एक बेटा पागल था। तो सारे के सारे बेटे लाइन बाय लाइन इंतकाल कर जाते हैं और फिर यजीद का जो सिलसिला था, यजीद का जो फैमिली थी, वो पूरी की पूरी फैमिली यजीद की ख़त्म हो जाती है। तो ये था यजीद की मौत का पूरा वाक़या। अगर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी